بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم بازبان حکایت کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دیوانہ عشق۔ تاجدار کشور ولایت حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس واعظ کا ایک پرسوز واقعہ عشق الہی کی کشش کا زندہ جاوید ثبوت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن بغداد کے سب سے وسیع میدان میں ان کا جلسہ واعظ منعقد ہوا۔ جو ہی انہوں نے تقریر شروع کی، ہر طرف آہوں اور سسکیوں کی چیخیں فضا میں بلند ہونے لگیں۔ خشیت الہی کی ہیبت سے کلیجے شک ہو گئے۔ کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو فرط اثر سے اشکبار نہ ہو۔ اثنائے واعظ میں احمد ابن یزید نامی خلیفہ بغداد کا ایک مصاحب بڑے کروفر سے آیا اور ایک طرف مجلس میں بیٹھ گیا۔ اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے کہ تمام مخلوقات میں انسان سے زیادہ ضعیف کوئی مخلوق نہیں ہے، لیکن باوجود اس ضعف کے وہ خدا کی نافرمانی کرنے میں سب سے زیادہ جرری اور بہادر ہے۔ احمد بن یزید کے دل پر آپ کے اس جملے کا اتنا گہرا اثر پڑا کہ وہیں وہ گھائل ہو کے رہ گیا۔ دل کے قریب ایک سلگتی ہوئی آگ نے ریاست و امارت کی ساری آن بان کو آن واحد میں خاکستر کر کے رکھ دیا۔ اب اس کے پہلو میں ایک مسکین و درویش کا دل تھا۔ شاہانہ کروفر کی دنیا بدل چکی تھی۔ واعظ کی مجلس ختم ہونے کے بعد جب گھر پہنچا تو ایک نامعلوم ہیجان سے دل کی دنیا زیر و زبر ہو رہی تھی۔ ساری رات بے چینیوں کے اضطراب میں کٹی۔ صبح ہوتے ہی وہ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ چہرے کی افسردگی، آنکھوں کا خمار اور آواز کی بے خودی بتا رہی تھی کہ یہ اپنے آپ میں نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے اتنے الفاظ کہہ سکا، حضور رات کا نشتر جگر سے پار ہو گیا ہے، عشق الہی کی آگ میں سلگ رہا ہوں، خدا کے سوا ہر چیز سے دل کی انجمن کو خالی کر لیا ہے۔ اب مجھے وہ راستہ بتائیے جو بارگاہ یزدانی تک پہنچاتا ہو۔ میری کشتی بیچ منجدھار میں ہے، اسے ساحل تک پہنچا دیجیے۔ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سینے پر تسکین کا ہاتھ رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، صبر و شکیب سے کام لو، رحمت الہی اس راہ کے مسافروں کی خود دستگیری فرماتی ہے۔ تم نے دریافت کیا ہے تو سن لو کہ خدا تک پہنچنے کے دو راستے ہیں۔ عام راستہ تو یہ ہے کہ فرائض کی پابندی کرو، سجدہ عبادت کے کیف سے روح کو سرشار رکھو، گناہوں سے بچو، شیطان کی پیروی سے اپنی زندگی کو محفوظ رکھو، مشاغل دنیا سے تعلق رکھتے ہوئے سرکار مصطفیٰ کی غلامی کا حق ادا کرو، اور خاص راستہ یہ ہے کہ دنیا سے بے تعلق ہو جاؤ، یاد الہی میں اس طرح بے خود ہو جاؤ کہ خدا سے بھی سوائے خدا کے کسی دوسری چیز کی طلب نہ رکھو۔ حضرت سری سکتی رضی اللہ عنہ کی گفتگو ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ اچانک حضرت احمد بن یزید کے منہ سے ایک چیخ بلند ہوئی اور وہ عشق الہی کے اضطراب میں بے خود و مستانہ وار جیب و دامن کی دھجیاں اڑاتے ہوئے صحرا کی طرف چل پڑے۔ کچھ دنوں کے بعد احمد بن یزید کی ماں روتی ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ دیدہ ہو کر عرض کیا، حضور میرا ایک ہی فرزند تھا جسے دیکھ کر میں اپنی آنکھوں کی تشنگی بجھاتی تھی۔ چند دنوں سے وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا ہے۔ ہمارے پڑوسیوں نے خبر دی ہے کہ ایک شب وہ آپ کی مجلس واعظ میں شریک ہوا تھا، اسی وقت سے اس کی حالت غیر ہو گئی۔ آپ کے چند جملوں نے اسے دیوانہ بنا دیا۔ اب مجھے اپنی اولاد کا ماتم کرنا ہوگا۔ حضرت نے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ضعیفہ، صبر و شکر سے کام لے، تیرا بیٹا ضائع نہیں ہوا ہے، وہ جب بھی میرے پاس آئے گا میں تجھے خبر دوں گا۔ خدا کی طرف بڑھنے والوں پر ماتم کنا خدا کی وفادار کنیزوں کا شیوا نہیں ہوتا۔ چند ہی دنوں کے بعد گرد آلود چہرے، پراگندہ بال اور ایک سرشار دیوانے کی سجدد میں احمد بن یزید حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ چہرے پر نظر پڑتے ہی حضرت نے جلال عشق کا تیور پہچان لیا، اٹھ کر سینے سے لگایا، خیر و عافیت دریافت کی اور بہت دیر تک اپنے پاس بٹھائے رکھا۔ اسی درمیان اس کی ماں کو اطلاع بھجوائی کہ تمہارا بیٹا آ گیا ہے، آ کر ملاقات کر لو۔ ماں کو جیسے ہی خبر ملی، اپنی بہو اور پوتے کو ساتھ لیے روتی پیٹتی اپنے بیٹے کے پاس آئی اور اس کے چہرے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا، بیٹا تو اپنی بوڑھی ماں اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر کہاں چلا گیا تھا؟ تیرے فراق میں روتے روتے ہمارے آنچل بھیگ گئے، انتظار میں آنکھیں پتھرا گئیں۔ چل واپس چل، اپنے گھر کو آباد کر،
ہماری امیدوں کا چمن مرجھا گیا ہے، پھر سے اسے شاداب کر۔ بیوی نے فرتے غم سے منہ ڈھانپ لیا اور سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، میرے سرتاج، آخر ہم سے کیا بھول ہوئی کہ تم اس طرح روٹھ کر چلے گئے؟ جیتے جی اپنے بچے کو تم نے یتیم بنا دیا، تمہارے سوا ہمارے ارمانوں کا کون نگراں ہے؟ ماں اور بیوی نے ہزار منت سماجت کی، لیکن دیوانہ عالم ہوش کی طرف پلٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ روح پر سرور عشق کا اتنا گہرا نشہ تھا کہ ہزار جھنجھوڑنے کے بعد بھی عالم نہیں بدلا۔ ایک دیوانہ عشق کا کیف دیکھنے کے لیے سارا شہر امڈ آیا تھا۔ دیوانہ ایک بار پھر بے خودی کی حالت میں اٹھا اور صحرا کی طرف اپنا رخ موڑ دیا۔ قدم اٹھنا ہی چاہتے تھے کہ پیچھے سے بیوی نے دامن تھام لیا اور آبدیدہ ہو کر کہنے لگی، ہماری آرزوؤں کا خون کر کے جانا ہی چاہتے ہو تو اکیلے مت جاؤ، اپنے اس بچے کو بھی ہمراہ لے لو۔ اس آواز پر حضرت احمد بن یزید کے قدم رک گئے۔ انہوں نے اپنے ننھے منھے بچے کے جسم سے قیمتی لباس اتار کر اپنا پھٹا ہوا کمبل اس کے جسم پر لپیٹ دیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں زنبیل دی اور دوسرا ہاتھ پکڑ کر جو ہی اسے اپنے ہمراہ لے کر چلے، بیوی اس دردناک منظر کی تاب نہ لا سکی۔ سارا مجمع یہ رکت انگیز حال دیکھ کر آبدیدہ ہو گیا۔ ماں کو اپنے لختے جگر کی جدائی برداشت نہ ہو سکی۔ بے تحاشا دوڑ کر اس نے بچے کو باپ کے ہاتھ سے چھین کر اپنے سینے سے لپٹا لیا۔ حضرت احمد بن یزید نے پلٹ کر ایک بار اپنے بچے کو دیکھا اور پلکوں کا آنسو سینے کی تپتی ہوئی خاکستر میں جدا ہو کر رہ گیا۔ فضا میں ایک دردناک نعرے کی آواز گونجی اور لوگوں کے دل دہل گئے۔ آنکھ کھلی تو حضرت احمد بن یزید نگاہوں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ چاندنی رات تھی۔ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر چہل قدمی کر رہے تھے کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر سلام کیا اور کہا کہ میں احمد بن یزید کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا ہے کہ میری رحلت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ایسے نازک مرحلے میں حضور کی تشریف آوری میری تسکین خاطر کا ذریعہ ہوگی۔ یہ خبر سن کر حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آبدیدہ ہو گئے۔ حاضرین مجلس سے کہا کہ خدا کا ایک مسکین بندہ جس کے نالہ شبینہ سے صحرائے عشق میں ایک شور برپا تھا، افسوس کہ آج اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ اب رات کی تنہائیوں کا پرسوز فریادی اور ویرانوں کا عبادت گزار ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ چلو اس چراغ حرم کی بجھتی ہوئی لو کو آخری بار دیکھ آئیں۔ رحمت پروردگار کے نزول کی یہ بہت اہم گھڑی آ گئی۔ یہ کہتے ہوئے اچانک اٹھے اور اس اجمی شخص کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ بغداد کے ایک مشہور قبرستان میں پہنچ کر وہ اجمی شخص رک گیا اور ایک نحیف و لاغر انسان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہی ہے وہ عالم جاوید کا مسافر جس نے دم رخصت آپ کو آواز دی ہے۔ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالی کے قریب بیٹھ کر آواز دی تو احمد بن یزید نے آنکھیں کھول دیں اور ہچکی لیتے ہوئے سانس میں کہا، میرے مرشد گواہ رہنا کہ میں توحید الہی اور رسالت محمدی کے اقرار پر اپنا دم توڑ رہا ہوں۔ ایک بندہ سیاہکار اپنے رب کے حضور اس حال میں جا رہا ہے کہ اس کا نامہ عمل گناہوں سے بوجھل ہے۔ اسے زندگی کی طویل مہلت ملی لیکن اپنے پروردگار کی خوشنودی کا وہ کوئی سامان نہ کر سکا۔ یہ کہتے کہتے آواز حلق میں پھنس گئی۔ آنکھوں سے دو موتی ڈھلکے اور گریبان کی دھجی میں جذب ہو گئے۔ آنکھیں بند ہوتے ہی لبوں میں ایک جنبش پیدا ہوئی اور کلمہ شہادت کی مدھم سی آواز پر روح عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ حضرت سری سکتی رضی اللہ عنہ سے مرگ عاشق کا یہ دردناک منظر نہیں دیکھا گیا۔ فرط غم سے آنکھیں ڈبڈبائیں، آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، تیری ادائے بے نیازی پر قربان، باغیوں کو حریر و دیبا کی مسند اور پھولوں کی سیج پر موت آتی ہے اور تیری مملکت کے وفاشار مسکینوں کو ایک ٹوٹا ہوا بوریا بھی میسر نہیں ہے۔ یہ کہہ کر تجہیز و تکفین کے ارادے سے شہر کی طرف جوں ہی پلٹے، دیکھا کہ ہر طرف سے لوگوں کا ایک ہجوم چلا آ رہا ہے۔ اچھمبے سے دریافت کیا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا، ابھی ابھی آسمان سے ایک غیبی آواز سنائی پڑی ہے کہ جو لوگ خدا کے ایک ولی مقرب کے جنازے میں شریک ہونا چاہتے ہوں تو وہ قبرستان میں جمع ہو جائیں۔ اس آواز کو سن کر سارا بغداد امڈا ہوا چلا آ رہا ہے۔ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر سن کر پھر آسمان کی طرف رخ کیا اور کہا، تیری شان بندہ نوازی پر قربان، زمین کی ننگی پیٹھ پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے والوں کا یہ اعزاز
عمر بھر جو دشت غربت میں زندگی کی شام و سحر گزارتا رہا، آج سارا بغداد اس کے قدموں میں تو نے جمع کر دیا۔ دنیا فانی میں جس عاشق گمنام کی توقیر کا یہ حال ہے، عالم جاوید میں اس کی شوکتوں کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ سچ کہا جاتا ہے کہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ لمحہ آتشی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن شہنشاہ ہندوستان حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے دیوان عام میں جلوہ گر تھے کہ ایک نقیب نے آ کر اطلاع دی، جہاں پر ایک فریادی محل کے دروازے پر کھڑا ہے جو باریاب ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ حکم ہوا باریاب کو۔ چند لمحے بعد ایک ادھیڑ عمر کا آدمی دربار میں حاضر ہوا۔ شہنشاہ نے اس پر ایک اچھڑتی ہوئی نگاہ ڈالی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دور دور سے آئے ہوئے فریادیوں کے مقدمات کی سماعت سے فارغ ہو چکنے کے بعد اب شہنشاہ اس اجنبی شخص کی طرف مخاطب ہوئے، دربار شاہی میں کیا فریاد لائے ہو؟ جہاں پناہ میں ایک بہروپیہ ہوں، صرف اس تمنا میں گجرات سے حاضر ہوا ہوں کہ شہنشاہ ہند کے دربار سے اپنے فن کا کوئی اعزاز حاصل کروں۔ اس دربار میں اہل کمال کی قدردانی کا بڑا شہرہ سنا ہے۔ اورنگزیب نے زیر لب تبسم فرماتے ہوئے جواب دیا، تم نے ٹھیک ہی سنا ہے، اہل کمال کی قدردانی ہمیشہ سے شاہی درباروں کا شیوا رہا ہے۔ میں اجازت دیتا ہوں کہ تم اپنے فن کا مظاہرہ کرو۔ ایک بہروپیہ کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ وہ اپنے وجود کو اصلیت کے سانچے میں اس طرح ڈھالے کہ نقل کا پہچاننا مشکل ہو جائے۔ تم نے اگر مجھے دھوکہ دے دیا تو میں یقین کر لوں گا کہ تم اپنے فن میں کامل دستگاہ رکھتے ہو۔ اسی دن ایک قدردان کی طرح میں تمہارے کمال فن کی داد دوں گا۔ شہنشاہ کا یہ جواب سن کر خوشی خوشی بہروپیہ دربار سے رخصت ہوا اور اپنی قیامگاہ پر پہنچ کر کئی دنوں تک سوچتا رہا کہ کون سا روپ اختیار کیا جائے کہ بادشاہ کو بھرپور دھوکہ دیا جا سکے۔ ایک مہم سے واپس ہوتے ہوئے شہنشاہ راستے میں بیمار پڑ گئے۔ دلی کی راجدھانی میں ہلچل مچ گئی۔ ہر طرف عبادت خانوں اور درسگاہوں میں دعائے صحت مانگی جانے لگی۔ شاہی بیگمات نے نفلی روزوں کی منت مان لی۔ گلی گلی میں محتاجوں اور مسکینوں کو خیرات لٹائی گئی۔ علاج کے لیے ملک کے کونے کونے سے ماہر طبیبوں کا تانتا بند گیا۔ چند ہی دنوں میں شہنشاہ روح بصحت ہونے لگے۔ غسل صحت کے دن ساری راجدھانی خوشی کے شادیانوں میں ڈوب گئی۔ بیماری سے صحت یاب ہونے کے بعد آج پہلی مرتبہ شہنشاہ دربار عام میں تشریف لانے والے تھے۔ مشتاقان دید سے دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ آنکھیں پھاڑے ہوئے ہر شخص بادشاہ کی آمد کا منتظر تھا کہ اتنے میں نقیبوں نے آواز دی۔ سارا دربار سروقت کھڑا ہو گیا۔ مبارکباد اور بلند اقبال کی دعاؤں کی گونج میں شہنشاہ تخت آبنوس پر جلوہ افروز ہوئے۔ اسی درمیان میں ایک چوبدار نے آ کر خبر دی۔ جہاں پناہ کی علالت مزاج کی خبر ایران تک پہنچ گئی ہے۔ علاج کے لیے شاہ ایران نے اپنا خصوصی طبیب دربار عالی میں حاضر کیا ہے۔ وہ باریاب ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ شہنشاہ نے اس خبر کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے باریاب ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ سارے درباری ایران کے شاہی طبیب کو دیکھنے کے لیے متوجہ ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد حکمۂ یونان کی دستار و ابا میں ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا۔ اس کی پیشانی سے حکمت و دانائی کی ذہانت ٹپک رہی تھی۔ اس کے پیچھے غلاموں کی ایک لمبی قطار تھی جن کے سروں پر دواؤں کے چھوٹے بڑے صندوق رکھے ہوئے تھے۔ سارا دربار شاہ ایران کے جذبہ ہمدردی کی ستائش سے گونج اٹھا۔ شہنشاہ تھوڑی دیر تک نظر جمائے ہوئے آنے والے کو دیکھتے رہے۔ ایران کا طبیب جیسے ہی پابوسی کے لیے آگے بڑھا، شہنشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں پہچان لیا۔ یہ جواب سنتے ہی مارے شرم کے بہروپیہ پانی پانی ہو گیا۔ اسے اپنے فن کی ناکامی پر اتنا کلک ہوا کہ الٹے پاؤں دربار سے واپس لوٹ گیا۔ ایک عرصہ دراز تک وہ اپنی شکست کے غم سے نڈال رہا۔ آنکھوں کی نیند اڑ گئی۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنے ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو جوڑ کر کھڑا کیا۔ آج رمضان المبارک کی 29 تاریخ تھی۔ غروب آفتاب کے بعد دور افق مغرب پر ہلال عید کے توانائیوں کی نگاہیں جم گئیں۔ چند ہی لمحے بعد شور اٹھا کہ عید کا چاند نظر آ گیا۔ قلعہ مولا سے توپیں داغی گئیں اور سارا شہر مسرت و نشاط کی بارشوں میں نہا گیا۔ ہر طرف عید کی چہل پہل شروع ہو گئی۔ عزت و وقار کی کھلی ہوئی فضا میں عید کی حقیقی خوشی ہر گھر سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ رات گئے تک علماء و مشائخ کی بارگاہوں سے شکر خداوندی کی تہنیتیں بلند ہوتی رہیں اور عاشقان الہی تسبیح و تہلیل کے انوار میں نہاتے رہے۔
آج ساری رات کے لیے قلعہ معلیٰ کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مملکت کے سارے مساکین امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ اعلان عام تھا کہ عید کے دن شاہراہوں پر بھوکا ننگا اور مفلوک الحال نظر نہ آئے۔ صبح ہوتے ہوتے سارے اہل ہوائج کی حاجتیں پوری کر دی گئی۔ راجدھانی میں جشن مسرت کا یہ سما ساری رات قائم رہا۔ صبح ہوئی تو ایک نئی فصل بہار کی مسکراہٹیں ہر طرف بکھر گئی تھیں۔ ساری فضا رنگ و نور میں شرابور تھی۔ نوری کلیوں، شگفتہ پھولوں اور مہکتے ہوئے گنچوں کے رنگ برنگ جلووں سے سارا شہر گلستان میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اسلامی اقتدار کا لہراتا ہوا پرچم آج آسمان کی رفتوں کو آواز دے رہا تھا۔ یہی عالم جاں نماز تھا کہ قلعہ معلیٰ سے نماز کے لیے پہلی توپ سرد ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد شاہراہوں پر فرزندان توحید کی قطاریں لہراتی ہوئی موجوں کی طرح امڑنے لگیں۔ دوسری توپ کے سرد ہوتے ہی قلعہ معلیٰ سے شاہی جلوس جامع مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ آج امیر کشور ہند کی پیشانی پر عجز و نیاز بندگی کی خاک چمک رہی تھی۔ اس کی کیفیت دیکھ کر لوگوں کے قلوب ہل گئے۔ کتنی آنکھیں خشیت الہی کے تاثر سے آبدیدہ ہو گئیں۔ انہی رقت انگیز جذبات عبودیت کے سائے میں عید کی دوگانہ نماز ختم ہوئی۔ خطبہ و مانکہ سے فارغ ہو کر مسرتوں کے پھول بکھیرتے ہوئے فرزندان اسلام کا یہ امڑتا ہوا ہجوم اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گیا۔ قلعہ معلیٰ کی ایک پرانی رسم تھی کہ نماز عید کے بعد والیان ریاست اور رؤسائے مملکت کی طرف سے شہنشاہ کے حضور میں نظر گزاری جاتی تھی۔ اب اس کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ قیمتی تحائف اور بیش بہا جواہرات کے تھال لیے ہوئے نوابوں، راجاؤں اور جاگیرداروں کی منڈیاں قلعہ معلیٰ کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ صدر دروازہ سے لے کر دیوان عام تک محل کا سارا حصہ دلہن بنا ہوا تھا۔ نقیبوں کی صداؤں کی گونج میں شہنشاہ دیوان عام میں تشریف لائے۔ تخت آبنوس پر جلوہ گر ہوتے ہی اسلامی اور عید کی مبارکباد کا شور بلند ہوا۔ والیان ریاست اور رؤسائے مملکت اپنی اپنی کرسیوں پر ایک قطار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ باری باری ایک ایک کر کے سب نے شہنشاہ کے حضور اپنی اپنی نظر پیش کی۔ اخیر میں ترکستان کا ایک جوہری اٹھا اور اس نے شہنشاہ کے حضور میں ایک چھوٹا سا صندوق پیش کرتے ہوئے کہا، اس میں بدخشاں کا وہ لال شب چراغ ہے جو 1000 سال تک مریخ کی خنک چاندنی پر پرورش پاتا رہا، تب جا کر اسے پائیگاہ عالی تک پہنچنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ کوکبہ اقبال کی تابندگی سلامت رہے۔ بزم فلک کا یہ پروردہ نگینہ اس وقت روئے زمین میں ایسا ہی منفرد اور لاشریک ہے جیسے جہاں پناہ کی ستوت شاہانہ۔ شبہ تار کی روشنی، دیدہ عقل کا چراغ، چمنستان، آرزو کا لالہ اور بہت سارے ناموں سے ترکستان کے جوہریوں نے اسے موسوم کیا ہے۔ فرما روائے ہند کے حضور میں یہ تحفہ نایاب پیش کرتے ہوئے آج میری مسرت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے صندوق کو پائیگاہ شاہی میں رکھ کر جیسے ہی واپس پلٹنا چاہتا تھا کہ شہنشاہ عالم اورنگزیب نے زیر لب تبسم فرماتے ہوئے جواب دیا، اس بار بھی ہم نے تمہیں پہچان لیا۔ یہ الفاظ تیر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو گئے۔ عالمی اضطراب میں بڑی مشکل سے وہ اپنے آپ کو سنبھال سکا۔ اس بار کی چوٹ اتنی گہری تھی کہ بہت دنوں تک اس کے دل کا زخم رستہ رہا، لیکن 1000 شکست و ریخت کے بعد بھی اس نے اپنا حوصلہ ٹوٹنے نہیں دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس کے فن کی غیرت جاگ اٹھی اور آخری بار وہ اپنی قسمت آزمانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ ہی عرصے بعد دکن کے علاقے سے یہ خبر موصول ہوئی کہ وہاں بہت سے راجاؤں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے اور وہ بغاوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، مقتضائے وقت کے مطابق آتش بغاوت فروغ کرنے اور باغیوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے۔ شہنشاہ ہند نے بذات خود دکن کی مہم پر روانگی کا ارادہ فرما لیا۔ ملک کے گوشے گوشے سے ایک عظیم لشکر کی ترتیب کا کام شروع ہو گیا۔ ساری تیاریاں مکمل ہو جانے کے بعد ایک معین تاریخ پر شہنشاہ کی روانگی طے پا گئی۔ آج صبح سویرے حضرت اورنگزیب ایک لشکر جرار اپنے جلوس میں لیے ہوئے روانہ ہو گئے۔ جن جن گزرگاہوں پر سے شہنشاہ اورنگزیب گزرتے تھے سارے علاقے میں دھوم مچ جاتی تھی۔ سفر کا روٹ آبادیوں اور شہروں سے ہٹ کر زیادہ تر پہاڑوں اور جنگلوں کو عبور کرتے ہوئے بنایا گیا تھا۔ صبح و شام موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق یہ مہم نہایت سنگین ہوتی جا رہی تھی۔ باغیوں کے چھوٹے چھوٹے حلقے آپس میں متحد ہوتے جا رہے تھے۔ اس طرح دکن میں ایک باغیانہ قوت مستحکم ہوتی جا رہی تھی۔ اس لیے اس سفر میں ہر دوسرے تیسرے پڑاؤ پر نئی نئی کمک فوج میں شامل ہوتی جا رہی تھی۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر تبا بزرگان دین اور اولیاء مقربین کے ساتھ گہری عقیدت رکھتے تھے۔
اس لیے دستور یہ تھا کہ راستے میں جہاں جہاں بھی کسی بزرگ کا مزار ملتا قافلہ روک کر مزار پر حاضری دیتے، فاتح پڑھ کر فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے اور روانہ ہو جاتے۔ دوران سفر ایک پہاڑی سلسلے کو عبور کرتے ہوئے ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا کئی ہزار انسانوں کا ہجوم لگا ہوا ہے۔ خیموں اور پھونس کے جھونپڑوں کی ایک نئی بستی آباد ہو گئی ہے۔ کوہسار کے ویرانوں میں انسانوں کا یہ ہجوم دیکھ کر شہنشاہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ قریب ہی پہاڑی کی کھو میں ایک خدا رسیدہ بزرگ ہیں جن کی زیارت اور حصول فیض و برکت کے لیے مہینوں سے میلہ لگا ہوا ہے۔ سینکڑوں بندگان خدا یہاں سے فیض یاب ہو کر واپس لوٹے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ ان کی عجیب شان ہے، نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور نہ کسی سے بات کرتے ہیں، سدا آنکھیں بند کیے ہوئے یاد الہی میں محو رہتے ہیں۔ ان کے قریب پہنچ کر دل کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ ان کے پرنور چہرے پر نظر ڈالنے کی تاب بڑی مشکل سے کسی کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہ باتیں سن کر اورنگزیب عالمگیر کے دل میں بھی ان کی زیارت کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ امیر لشکر کو حکم دیا کہ یہاں پڑاؤ ڈال دیا جائے۔ دم کے دم میں پہاڑ کا طویل و عریض دامن ایک شہر میں تبدیل ہو گیا۔ شام ہو چکی تھی، اس لیے طے پایا کہ صبح کے اجالے میں درویش کی زیارت کے لیے شہنشاہ تشریف لے جائیں گے۔ صبح ہوتے ہی پہاڑ کی کھو تک ساری گزرگاہ کو سپاہیوں نے ہموار کر دیا۔ ایک خدا رسیدہ بزرگ کی زیارت کی نیت سے شہنشاہ نے غسل کیا، نئے کپڑے زیب تن فرمائے، 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور برہنہ پا چل کھڑے ہوئے۔ عقیدت کا اہتمام شوق دیکھ کر لوگوں نے بادشاہ کی نیک تینی اور درویش نوازی کا اعتراف کر لیا۔ غار کے دھانے پر پہنچ کر شہنشاہ رک گئے۔ خاتم نے بتایا کہ ابھی حضرت عالم استراق میں ہیں، تھوڑی دیر توقف کیا جائے۔ شہنشاہ مجسمہ عقیدت بنے ہوئے انتظار شوق میں کھڑے رہے۔ کچھ وقفے کے بعد خادم نے آ کر اطلاع کی کہ اب اندر تشریف لے چلیے۔ اندر کے حصے میں چونکہ رات کی طرح اندھیرا تھا، اس لیے جگہ جگہ کافوری مشعلیں روشن کر دی گئی تھی تاکہ شہنشاہ کو وہاں پہنچنے میں زحمت نہ ہو۔ خدا رسیدہ بزرگ کے قریب پہنچ کر بادشاہ بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ فرش زمین پر ادب سے دوزانو بیٹھ گئے۔ دیر تک ان کے روحانی فیوز و برکات کے امیدوار بن کر خاموش بیٹھے رہے۔ کافی عرصہ گزر جانے کے بعد بادشاہ نے اپنی مہم کی کامیابی کے لیے دعا کی درخواست کی، لیکن درویش نے بادشاہ کی عرضداشت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ وہ بدستور اپنے عالم محویت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے استغنا کی یہ شان دیکھ کر بادشاہ اور زیادہ معتقد ہو گیا۔ کافی دیر گزر چکی تھی، اسی لیے بادشاہ نے واپسی کا ارادہ کیا۔ خادم باہر نکل چکا تھا، اب مکمل تنہائی کا عالم تھا۔ بادشاہ نے دم رخصت درویش کی خدمت میں اشرفیوں کا ایک توڑا بطور نذرانہ پیش کیا اور اٹھتے ہی جیسے ہی وہ قدم بوسی کے لیے جھکا، بروپیے نے دونوں ہاتھ سے بادشاہ کے قدم تھام لیے۔ بس ہو گیا جہاں پناہ، میرے فن کا یہ آخری سٹیج تھا۔ میں درویش نہیں ہوں، وہی بہروپیہ ہوں جسے آپ نے شکست دی ہے۔ اتنی بڑی گستاخی مجھ سے سرزد نہیں ہو سکتی کہ آپ میرے ہاتھ کا بوسہ لیں۔ یہ جواب سن کر بادشاہ پر ایک سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ عالم تحیر میں دیر تک وہ خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بعد جب حیرت کا طلسم ٹوٹا تو ارشاد فرمایا، آج میں نے تسلیم کر لیا کہ تم اپنے فن میں کامل ہو۔ اب اسی خوشی میں کہ تم نے میرے اوپر فتح حاصل کر لی ہے، اشرفیوں کی یہ تھیلی قبول کر لو۔ تمہارے فن کا صحیح حق اس وقت ادا کروں گا جب کہ قلعہ مولا دہلی میں تم مجھ سے ملاقات کرو گے۔ دکن کی مہم سے فارغ ہو کر دارالخلافہ کو واپس لوٹوں گا تو تمہارا نہایت شدت سے انتظار کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی بادشاہ نے قدم آگے بڑھایا، بہروپیہ نے دامن تھام لیا۔ جہاں پناہ، اشرفیوں کی یہ تھیلی لے کر اب میں کیا کروں گا؟ اب تو دل کی دنیا ہی بدل گئی ہے۔ آج تک حقیقت کے جس چہرے پر بے شمار پردے پڑے ہوئے تھے، اب میں کھلی آنکھوں سے اسے بے نقاب دیکھ رہا ہوں۔ فقیر و درویش کی نقل میں جب یہ تاثیر ہے تو کشور ہند کے شہنشاہ کی معزز پیشانی میرے آگے جھک گئی ہے، تو اصل کی طرف اگر میں رخ کر لوں تو کسی اور اعزاز کی ہمیں ضرورت کیا ہوگی؟ یہ کہتے ہوئے ایک چیخ ماری اور جیب و گریباں کی دھجیاں اڑاتا ہوا چشم زدن میں نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ بادشاہ پر پھر ایک سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس رکت انگیز واقعے کی تاثیر سے آنکھیں بھیگ گئی۔ غار کی تنہائی میں دیر تک سوچتے رہے، خدا کی شان بھی کیسی بندہ نواز بے نیاز ہے۔ کوئی عمر بھر جھک مارتا ہے تو دروازہ نہیں کھلتا، اور کسی کے لیے ایک ہی لمحہ آتشی زندگی بھر کی غفلتوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پھر بادشاہ کی توجہ تصویر کے دوسرے رخ کی طرف مبذول ہوئی۔
खुदा शनासी और फ़कीर दरवेशी के नकाबों ने दुनिया में किसे किसे लूटा होगा कौन जानता है। इस राह का फ़रेब खुर्दा एक मैं ही नहीं हूँ, मेरी तरह लाखों अफराद शैतान के मकर का शिकार होते होंगे। सदैव के इस राह के फ़रेब से बचना कितना मुश्किल है। तस्बीह व मुसल्ला, तकदीस व तहलील और रियाज़त व इबादत के चमकदार सुकून पर कौन नहीं रिझ जाएगा। परवरदिगार, तू ही अपने महबूब की भोली भाली उम्मत को वक्त के फ़रेबकारों से बचाना, आमीन। आज की ऑडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली ऑडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।